So I wanted to ask you today کہ جس طرح ویدر چینج ہو رہا ہے اور کافی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, پیپل گیٹ اے کاف یا ان کو زکام لگ جاتا ہے, تو از دیر اینی تھنگ ان دی ہومیوپیتھک اور ہربل میڈیسن جس سے امیون سسٹم تھوڑا اسٹرانگ ہو جائے یا اس کو پریونٹ کر سکیں؟ جی بالکل, ہومیوپیتھک میں ہے ہی امیون سسٹم کو انہینس کرنے کے لیے جو میڈیسن ہوتی ہیں یا جو نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں. کیونکہ جب ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں, ایک تو امیون سسٹم جو ویک ہو جاتا ہے, اور اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا بچے زیادہ بیمار ہوتے ہیں, ان کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے بار بار ان کو گلے کے انفیکشن, بڑوں کو بھی گلے کا انفیکشن ہو جائے گا, اور ٹونسل میں انفیکشن ہو جاتا ہے, ایئرز میں انفیکشن ہو جاتا ہے, یا ناک میں جو ہے مطلب انفیکشن ہو جاتا ہے, اور پھر بخار اس کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے, کاف کولڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہومیوپیتھک ہربل میں زیادہ تر تو پریونشن کے لیے ہے میجرمنٹ جو کیے جاتے ہیں میجر, جیسے کہ اگر کوئی کسی کا امیون سسٹم ویک ہے تو ان کو کچھ اس طرح کی چیزیں فوڈ میں بھی کھانی چاہیے یا ہربز میں کھانی چاہیے تاکہ ان کا امیون سسٹم ٹھیک رہے, تاکہ وہ بار بار بیمار نہ ہو. اگر ایک دفعہ آپ کو انفیکشن ہو گیا ہے تو پھر تو آپ کو اینٹی بائیوٹک کھانی ہوں گے, اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہربل میں کریں اور انفیکشن ہو رہا ہے, آپ اینٹی بائیوٹک کر کے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن آپ بار بار بیمار کیوں ہوتے ہیں, اس کا امیون سسٹم سے تعلق ہے. تو ہومیوپیتھک میں امیونو فورٹے کے نام سے ایک ڈراپس آتے ہیں جس میں ہربز ہوتی ہیں, ان کے ایکسٹریکٹس ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی اس طرح کی کوئی پرابلم والی بات نہیں ہوتی کہ بچوں کو دیں یا بڑوں کو دیں. اگر وہ تو ان کا امیون سسٹم بلڈ ہوگا تو وہ بار بار بیمار ہونے سے بچیں گے یہ. اور اس طرح اگر کسی کے بال گر رہے ہیں فار ایگزامپل, تو یہ ہے کہ جب بال گرنا شروع ہوتے ہیں تو اس وقت آپ سوچتے ہیں ارے میرے بال گرنا شروع ہو گئے, اب کیا کروں. اس سے پہلے کہ بال گرے ہی نہ, تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے, کچھ ایکسٹرنل اپلیکیشن میں جو ہیلدی مطلب ایکشنز ہوتے ہیں, جیسے آئل وغیرہ لگانا. اکثر یہاں آئل نہیں لگائے جاتے کہ بھئی اسمیل آئے گی, یہ ہوگا. اس کے الٹ وہ ہیئر ڈرائی اسپرے, یہ وہ کیمیکل کتنی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں بالوں پہ, اور اس سے بال اور کمزور ہوتے ہیں. اگر آئل آپ ہفتے میں اگر رات کو سوتے وقت ہی لگا لیں, 1-2 دفعہ لگا لیں, نیکسٹ ڈے شاور کر لیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بالوں کا جو اسکالپ ہے اس پہ بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے, تو بال گرنا اس سے بند ہو جاتے ہیں. تو آئل جو ہوتا ہے سردیوں میں زیادہ لگانا ضروری ہوتا ہے یا تھرو آؤٹ دا ایئر لگانا چاہیے؟ یار جب بھی مطلب ایوری ویک کم از کم لگانا چاہیے 1-2 دفعہ. اور ہومیوپیتھک میں آرنی کا ہیئر آئل کے نام سے بہت ہی افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے, جس میں آئل بیس ایکسٹریکٹس ہوتے ہیں ہومیوپیتھک کے, اور جو آلویز جو لوگ جانتے ہیں وہ تو ہمیشہ لگاتے رہتے ہیں. اگر کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ لگائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بالوں کی ہیلتھ اچھی رہے گی اس سے پہلے کہ گرنا شروع ہو. اور کھانے پینے میں جو کرنا ہے اس میں ملک اور فروٹس وغیرہ کا استعمال, اگر فش وغیرہ کھائی جائے تو اس سے آپ کے بال گرنا جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں, اور بال فرسٹ پلیس میں گرتے ہی نہیں ہیں. اچھا. اور اگر بہت زیادہ پرابلم ہے تو پھر ہومیوپیتھک کی ہربل میڈیسنز میں بالوں کے لیے بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اور اس میں بھی وہی نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بالوں کے لیے ضروری ہیں. اور اسٹریس کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں, ٹینشن ہے بہت زیادہ, نیند نہیں آ رہی, اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو ہومیوپیتھک میں کچھ نرو ٹونکس ریکمنڈ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے نروس سسٹم اسٹرانگ ہو, اس سے پھر آپ کے بال گرنا جو ہے رک جاتے ہیں. اچھا. اور جو بالوں کی تو ڈرائنس ہوتی ہے جس سے آئل لگاتے ہیں, پھر واٹ اباؤٹ اسکن کے اوپر جو ڈرائنس ہوتی ہے سردیوں میں؟ اسکن کے لیے بھی جو ہے یہاں پہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اوور ویٹ ہونے یا کولیسٹرول بڑھ جانے کی وجہ سے دودھ کا استعمال نہیں کرتے. اچھا. اور دودھ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, دودھ, بٹر, دیسی گھی جو آپ کو ضروری ہوتا ہے, باڈی کو چاہیے جتنی ضرورت ہے کم از کم اتنا استعمال کرنا چاہیے. اچھا, دودھ پینے سے اور بٹر وغیرہ کھانے سے بھی ڈرائنس کم ہوتی ہے اسکن کی؟ جی بالکل. اور اکثر لوگ کیا ہوتا ہے یہاں دیکھا گیا ہے کہ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ کا کولیسٹرول ہائی تھا تو انہوں نے میڈیسن آپ کو لکھ دی کولیسٹرول کی, اور اگر تھوڑا بہت ہائی ہے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہ بھئی آپ فوڈ میں ذرا ٹیک کیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ کا کولیسٹرول نہ بڑھے. ایک تو دوا کھا رہے ہیں کولیسٹرول کی, وہ آپ کا کولیسٹرول کم کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ جو پرہیز ہوتا ہے یوزلی ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں بھئی آپ دودھ نہ پئیں, مکھن نہ کھائیں, فیٹی چیزیں نہ کھائیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے اکثر ایون ینگ لوگ مطلب ہر قسم مرد اور سبھی ان کی اسکن اتنی ڈرائی ہو جاتی ہے, وہ بالکل دودھ, مکھن, بٹر وغیرہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں, زیرو. لائک دیٹ از ویری بیڈ. تھوڑا بہت استعمال کرنا چاہیے.
اچھا سوڈے جوس پئیں گے, فروٹ زیادہ کھائیں گے, اوور ایٹنگ کریں گے, مطلب وہ بھی کولیسٹرول کا باعث بنتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر دودھ یا بٹر ہی کھائیں گے یا پئیں گے تو اس سے آپ کا کولیسٹرول بڑھے گا. اوور ایٹنگ سے یوزلی کولیسٹرول بڑھتا ہے, کہ کوئی بھی چیز آپ کھائیں گے اگر وہ ایکسٹرا ہوگی تو ٹرنز انٹو فیٹ. ایون ویجیٹیرین لوگ جو میٹ وغیرہ نہیں کھاتے لیکن ان کا کولیسٹرول بہت ہائی ہوتا ہے, ٹرائیگلیسرائڈ بہت ہائی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ مٹھائیاں زیادہ کھاتے ہیں. اچھا, میٹھا کھانے سے میٹھا زیادہ کھاتے ہیں. اور تو یہ چیزیں ہیں کہ بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے, کوئی بھی چیز آپ نے بالکل نہیں چھوڑنی. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ڈائٹ سوڈا پی لیتے ہیں بیکاز ریگولر سوڈا میں دے تھنک کہ اس میں شوگر زیادہ ہوتی ہے, اور شوگر کے علاوہ وہ چائے میں اسپلنڈا یوز کر لیتے ہیں. ہاں لیکن کبھی کبھار کر لیں تو از اوکے, لیکن اگر ہیبٹ بنا لیں گے تو اس میں سو مینی کیمیکلز ہوتے ہیں, سو مینی پریزرویٹو ہوتے ہیں. تو ہماری باڈی کو جو نا نیچرل فوڈ چاہیے ہوتے ہیں, ان کو آرٹیفیشل کلرز, آرٹیفیشل پریزرویٹو. ابھی سیریل دیکھیں آپ, اس کے باکس میں دیکھیں کتنے مطلب اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں, کلرز ہوتے ہیں. تو دوز تھنگز آر ویری بیڈ, کیونکہ کئی لوگ جو الرجک ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں سے بہت زیادہ الرجک شروع ہو جاتی ہے. اسکن میں بھی پرابلم ہو جاتا ہے, ہیئر کلر لگانے سے کئی لوگوں کو مطلب الرجی ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے رادر دین کہ وہ آپ عمل کریں اور پھر دوا کھائیں اور ہاسپٹل جائیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ شروع سے اتنا ٹیک کیئر کریں جی ڈائٹ بالکل. کا. اور دوسرا کہ جیسے پروگرام میں ہم بتاتے ہیں کسی کو بھی سیب کھا لو, کسی کو کچھ کر, مطلب اگر کوئی چیز کوئی وہ اس سے الرجک ہے تو اس کو وہ یوز نہیں کرنا چاہیے, اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم یوز نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی چیز بتا دی ہے, کوئی ہرب بتائی ہے, کوئی گھر کا ہی مطلب کچن میں آپ کے جو اتنے مسالے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی علاج ہوتا ہے, لیکن پراپر طریقے سے ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اگر دار چینی کہہ دی ہے تو لوگ دار چینی کھائے جا رہے ہیں. ابھی جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہائی ہے ان کو دار چینی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اچھا. ہاں جی. اور جن کا لوگوں کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے, ان کو ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے, ان کو دار چینی بہت افیکٹو ہے. اسی طرح الائچی ہے, چھوٹی الائچی, وہ گلے کے لیے بہت اچھی ہے. مطلب جن لوگوں کا گلا خراش ہوتی ہے, گلے میں درد بھی ہو جاتا ہے اور ڈرائی ہو جاتا ہے, تو اگر وہ بجائے چیونگم کھانے کے اگر وہ چھوٹی الائچی دن میں ایک آدھ دفعہ یوز کر لیا کریں تو از ونڈرفل تھنگ. اس کو چائے یا دودھ میں بھی ڈال سکتے ہیں. بالکل ہاں جی. یا کسی ڈائجیشن کا ٹربل ہوتا ہے, ایسیڈیٹی, ہارٹ برن ہوتا ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا, تو ان کے لیے سونف جو ہوتی ہے گھر میں ہوتی ہے عموماً, سونف اس کو بوائل کر کے دے دیں. بچوں کو بھی دیتے ہیں, چھوٹے بچوں کو کالک وغیرہ ہوتا ہے پیٹ, ہاں اس کو پانی میں بوائل کر کے اور جیسے چائے بناتے ہیں اس طرح کر کے وہ یوز کر سکتے ہیں. اچھا. ہاں جی. تو اس کا کوئی ایسے آپ کے پاس آپ کی لائن میں کوئی ایسی دوائی ہے جو کہ بلڈ پریشر یا کولیسٹرول کو پریونٹ کرے؟ جی بالکل. ایک جن لوگوں کا کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے اور میڈیسن لے رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک ایپل اگر کھائیں نا صبح خالی پیٹ, ایک گلاس پانی پئیں, ایک ایپل کھائیں. ایک ایپل روزانہ کھانے سے آپ کا کولیسٹرول کبھی بھی نہیں بڑھتا. اتنا افیکٹو ہے. ایپل پیکٹن ہے اس میں, ایپل فائبر ہے. ایپل سائڈر ونیگر؟ ونیگر از ڈفرنٹ تھنگ لائک, لیکن ایپل کا ہول فروٹ کھانا بجائے جوس پینے کے پورا فروٹ کھانا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر ان کا کولیسٹرول بہت زیادہ ہے تو ہومیوپیتھک میں بھی, ہربل میں بھی میڈیسنس ہیں کولیسٹرول کی. اور جب آپ یہ شروع کرتے ہیں اور اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, آپ کو ٹیسٹنگ ہوگی وغیرہ, تو آپ کو سب سامنے پتہ چل جائے گا کہ بھئی کتنا امپرومنٹ ہو رہا ہے. اور کھانے پینے میں کیا ہوتا ہے, کولیسٹرول کے لیے آپ کو اوور ایٹنگ نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ صرف دودھ اور بٹر یا آئلی چیز بند کریں, بلکہ بہت زیادہ فروٹ کھانا, سوڈے جوس پینا. ابھی لوگ سمجھتے ہیں جوس, فروٹ جوس تو بہت اچھا ہے جی, میں تازہ نکال کے پیتا ہوں روزانہ. ابھی آپ نے ناشتہ بھی کیا, اس کے ساتھ جوس بھی پی لیا, تو کتنی کیلریز ہو جائیں گی. اچھا, نیچرل فروٹ کے اندر بھی پھر وہی بات, اب نیچرل وہ تو ہے, لیکن اگر آپ کھانا کم کر دیں, چلے اگر 2 روٹیاں کھانی ہیں, 1 روٹی کھا لیں, ساتھ جوس پی لیں, کوئی بات نہیں. اچھا. ابھی لنچ کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ساتھ سوڈا پی رہے ہیں, یہ سوڈا, اور یا کوئی اور سویٹ زیادہ کھا رہے ہیں, یا فروٹ کھا لیا جی, کھانے کے بعد فروٹ کھانا ہے, تو آپ اتنا زیادہ باڈی میں انٹیک کر رہے ہیں, تو وہ تو کہیں وہ اسٹور ہوگا نا. مطلب اگر آپ کو 2000 کیلریز یا 1500 کیلریز یا 2500 کیلریز آپ کو چاہیے, ڈپینڈنگ آن یور ورک وٹ ایور. ہاں, تو اگر آپ نے 2000 کیلریز آپ کو چاہیے
اور آپ نے اتنا کھا لیا ہے کہ ابھی فروٹ بھی اچھا ہے, جوس بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے, دہی بھی, دودھ بھی, کھانا بھی کھا لیا, میٹ بھی کھا لیا, ساتھ پھر اور پیسٹری وغیرہ یا مطلب اس طرح کی چیزیں ساری کھا رہے ہیں اور ایکٹیویٹی ہے نہیں ہے, تو آپ نے 2000 کیلریز کے بجائے آپ نے 3000 کیلریز کھا لی. Exactly, right. تو کیا ہوگا پھر؟ آپ کا 4 دن میں 1 پاؤنڈ وزن بڑھ جائے گا. اگر 500 کیلریز آپ ایوری ڈے زیادہ کھائیں تو وہ تو اسٹور ہی ہوگی نا. جی بالکل. اور ایکٹیویٹی ہے نہیں. اور یہ مسئلہ آج کل بچوں میں بہت زیادہ آ رہا ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے بچے 6 7 7 8 8 سال کے بچے جو ہیں ان کا ویٹ جو ہے 100 پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. ہاں جی, آج کل تو ریسرچ اسٹڈیز شو کرتی ہیں کہ آدھے سے زیادہ پاپولیشن امریکہ میں اسپیشلی اوور ویٹ ہو چکی ہے. اور اس سے ڈائبیٹک ہونے کا, اور اسپیشلی جو بچے زیادہ سوڈا پیتے ہیں, جوس پیتے ہیں, بہت زیادہ سویٹس, سیریل. ابھی صبح آپ سیریل کھاتے ہیں تو سیریل میں بھی اتنی شوگر ہوتی ہے. جی. اگر آپ خود اوٹ میل سیریل بنا کے کھائیں یا پھر کچھ اس طرح کی جو نیچرل, جیسے اگر پراٹھا بھی کھا لیں صبح, اگر ایک پراٹھا کھا لیں اس کی کیلریز دیکھیں کتنی ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پورے دن میں جو ہے آپ کو انرجی آپ کی صحیح رہے گی. صبح ناشتہ جو ہے اچھا کرنا چاہیے. اچھا. اور لنچ کریں. رات کا کھانا جو ہے وہ کم کھانا چاہیے, اتنا زیادہ نہیں کہ سوتے وقت آپ کھا لیتے ہیں. اکثر یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اس کی وجہ سے پھر پرابلمز, ڈائجسٹیو ٹربل بھی ہوتے ہیں, ان کو اوور ویٹ ہونے کا بھی پرابلم ہوتا ہے, کیونکہ آپ کھانا کھا کے سو جائیں گے تو کیا ہوگا صبح. تو we'll continue our discussion on weight.